ہم دعا میں الفاظ دہراتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے. عزیزو، خدائے واحد کی بادشاہت کی آرزو اور امید تمام بنی آدم کا زمینی ورثہ ہے. اس دھرتی پر پائے جانے والے بہت سے مذاہب اور ان سے وابستہ اربوں لوگوں نے آنے والی بہتر دنیا کا خواب دیکھا ہے. پرانے زمانے کی جو قدیم تہذیبیں ہیں ان کے تعلیمات اور عقائد میں آنے والے خوشی اور خوشحالی کے زمانے کا نقشہ دکھایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آنے والا دور ہم سب کے لیے ایک اچھا دور ہوگا. مسوپوٹامیہ کی تہذیب کو دیکھیں، بابل کی تہذیب کو دیکھیں، مصر کی تہذیب کو دیکھیں. وہاں پر ان کا یہ خیال ہے کہ موت کے بعد ایک بہترین دنیا تک پہنچنا لازم و ملزوم ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جب اس وقت ان کے روسا اور عمرہ جب دنیا سے فوت ہو جاتے تھے، چلے جاتے تھے، تو ان کے قبر میں کھانے پینے کی چیزیں، ان کے اوزار، ہتھیار، ہار سنگار کا سامان، موسیقی کے ساز اور آئندہ زندگی کے لیے بڑے وسیع تر انتظامات کیے جاتے تھے. آلات موسیقی، زیورات، ملبوسات، گاڑیاں اور نوکر چاکر بھی شامل ہوتے تھے. بعض حکمرانوں کی موت پر ان کے نوکروں کو بھی، جنہیں بظاہر کوئی زہریلا مشروب پلا کر قتل کر دیا جاتا، اور ان کے مردہ بدنوں کے ساتھ وہ ان کو دفن کر دیتے تھے. شہنشاہ ابراکی کے مقبرے سے ایسے 65 جانثاروں کی لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں جو ان کے ساتھ دفن کیے گئے تھے. صدیوں بعد یونانیوں اور رومیوں نے بحر اوقیانوس میں فرضی خوشبخت جزائر تک پہنچنے کا خواب دیکھا. پہلی صدی قبل مسیح کے لاطینی شاعر ورجل نے ایک نئے دیرپا و سنہری دور کا تصور پیش کیا. ہندو مذہب بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں مختلف 4 بڑے دور ہیں، زمانے ہیں. ہر دور زمانے کو وہ جگ کہتے ہیں کہ ایسا زمانہ اور دور آئے گا جس میں کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں ہوگی، اور ہم ایک مشکل دور میں سے گزر رہے ہیں اور سنہری دور آنے والا ہے. جب ہم موجودہ دور اور آج کے دنیا کے بگڑتے ہوئے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو عصر حاضر کے انسان کے لیے یہ دھرتی مستقل رہائش کے غرض سے کافی نہیں رہی. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سائنسدانوں نے چاند پر قدم رکھا، اب وہ دوسرے سیاروں پر بھی قدم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج انسان کی، سائنسدانوں کی یہ کوشش ہے کہ زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں پر جا کر ہم رہ سکیں، اور ان کے دل میں وہاں رہنے کی حسرت بھری آرزو موجود ہے. کتاب مقدس اس بات کی شہادت پیش کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آسمانی بادشاہی کی بھرپور منادی کی، اور اپنے شاگردوں اور عوام الناس کو تعلیم دیتے وقت ان کے ساتھ اس بادشاہی میں شمولیت کا وعدہ کیا. پہاڑی واس میں کلام سناتے ہوئے انہوں نے ان کے سامنے آسمانی بادشاہی کے قوانین پیش کیے، مگر یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. متی کی انجیل 5واں باب اس کی 20ویں آیت. اور پھر یہ بھی کہ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے. اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے. لوکا کی انجیل 16واں باب اس کی 16ویں آیت. بلا شبہ اہل ایمان خود کو اس زمین پر مسافر اور پردیسی جانتے ہوئے بود و باش کرتے ہیں کہ وہ اپنے حقیقی وطن سے جلا وطن ہیں، اور ایک دن اپنے باپ کے گھر کو واپس جائیں گے. اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ واحد خدا کی بادشاہی کے آنے کی امید میں جیتے، اور کم و بیش روزانہ ہی دعائے ربانی میں یہ الفاظ دہراتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے. دعائے ربانی ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں. ہم خدا کی بادشاہی کے بارے میں ہمیشہ گفتگو سنتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم
خدا کی بادشاہی میں اسی طرح سے شامل ہو جائیں۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔